السلام علیکم اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہیں، اور میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 28 ہے، اور لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا چیپٹر نمبر 1 چل رہا ہے اسٹوڈنٹ، اس کے انشائیہ سوال درس نظامی سے کیا مراد ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہے؟ بیٹا درس نظامی جو ہے یہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں شروع ہوا تھا۔ یہ ملا جو تھے نظام الدین سہالوی نے دور اکبری کے جو نصاب تھا اس میں ترامیم کر دی۔ جو بادشاہ اکبر کے دور میں نصاب پڑھایا جاتا تھا اس کے اندر جو ہے وہ ترامیم کر کے ایک نصاب کو خاص جو ہے شکل دی گئی، جس کو درس نظامی کا نام دیا گیا، اور بر صغیر کے کم و بیش تمام جو ہے وہ مدارس کے اندر اس کو رائج کیا گیا۔ اس کی جو خصوصیات تھیں وہ کون کون سی تھیں؟ سب سے پہلے نقلی علوم نظر انداز کیے گئے۔ یہ جو ہے وہ اس کی خصوصیات تھی اسٹوڈنٹ۔ اس کے اندر جو نفلی علوم تھے ان کو جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا۔ نفلی علوم میں مراد جو ہے قرآن و حدیث کا جو علم تھا اس کو جو ہے وہ اس کے اندر سے نظر انداز کیا گیا۔ اس کے بعد اس جو نصاب کے اندر جو سب سے دوسری جو خصوصیت تھی، عقلی علوم کی طرف جو ہے وہ جھکاؤ کیا گیا، یعنی کہ ان علوم کو زیادہ زور دیا گیا جن کی بنیاد فلسفہ کے اوپر تھی، جن کی بنیاد منطق کے اوپر تھی، اور ان علوم کی طرف جو ہے وہ جھکاؤ زیادہ کیا گیا۔ پھر ملا نظام الدین سہالوی نے تاریخ اور جغرافیہ کو جو ہے وہ بالکل نظر انداز کر دیا۔ تاریخ اور جغرافیہ کے اسباق جو ہے وہ نکال دیے، اور اس کے بعد انہوں نے صرف و نحو کی کتابوں پر زور دیا، اور صرف و نحو یعنی کہ گرامر، قواعد و انشاء کی کتابوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ زور دیا اور ان کے اندر اضافہ کر دیا۔ اس سے کیا ہوا؟ قوت مطالعہ تو جو ہے وہ کبھی ہو جاتا تھا، بندے کا جو ہے وہ مطالعہ اچھا ہو جاتا تھا، مضبوط ہو جاتا تھا، لیکن جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس نصاب کے اندر جو زور جس بات پہ دیا گیا وہ فہم و تدبر پہ زور دیا گیا، تاکہ انسان جو ہے وسعت یعنی کہ نصاب میں وسعت کی بجائے اس کو سیکھے، اس کو سمجھے، اس کے اوپر سوچ بچار کرے۔ پھر اس کے بعد درس نظامی کا نصاب کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو یہ عام ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بڑا مشکل نصاب جو ہے وہ ثابت ہوا، بڑا پیچیدہ جو ہے وہ نصاب ثابت ہوا۔ اس کو صرف وہی جو ہے وہ پڑھ سکتے تھے جو زیادہ سوچ بچار کرتے تھے۔
ایک عام طالب علم جو بیچارہ اتنی زیادہ غور و فکر نہیں کر سکتا تھا، جو بیچارہ تھوڑا سا جو ہے وہ عقلی طور پر جو ہے وہ کم ہوتا تھا، یا جو بیچارے جو ہے وہ ہم یہ کہہ لیں ذہنی اعتبار سے جو ہے وہ تھوڑے سے کمزور ہوتے تھے، ان کے لیے یہ جو نصاب تھا وہ کافی جو ہے وہ مشکل ہوتا تھا۔ اس لیے یہ جو ہے نصاب ان کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے بوجھل جو ہے وہ ثابت ہوا۔ مولا نظام الدین جو تھے، ان کے نصابی کتاب کے چناؤ کے لیے یہ اصول بنایا کہ ہر علم و فن کی مشکل سے مشکل کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔ اس سے کیا ہوا کہ نصاب بالکل بوجھل ہو گیا، نصاب بالکل جو ہے وہ یعنی کہ کچھ اسٹوڈنٹ صرف وہی جو ہے وہ شوقین ہوتے جو ہے وہ جن کو زیادہ شوق ہوتا علم حاصل کرنے کا، ورنہ جو عام اسٹوڈنٹ ہوتے تھے یعنی کہ وہ ان کے لیے جو ہے وہ یہ بالکل جو ہے وہ بوجھل ہو گیا۔ اور اس کے بعد عام جو اسٹوڈنٹ ہے وہ زیادہ تر پھر نصاب کے اوپر غور نہیں کرتے تھے۔ مختصراً یہ ہم کہہ سکتے ہیں اعلیٰ تعلیم میں منقولات کی نسبت معقولات جو ہے وہ زیادہ اہمیت اختیار کر گئے، یعنی کہ منقولات کی نسبت معقولات، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ قرآن و حدیث کی جگہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ عقلی علوم جو ہے وہ زیادہ ہو گئے، کیونکہ پہلے قرآن و حدیث اور فقہ کو جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے اندر زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ لیکن کیا ہوا، ملا نظام الدین سہالوی نے اس نصاب کو بالکل ختم کر دیا، منقولات والے نصاب کو، منقول قولوں کو جو ہے وہ جو حدیث کے قول تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تھے، ان کو بالکل جو ہے وہ نصاب سے نکال دیا۔ اور یہ نصاب آج کل کے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن جو ہے آج کے نصاب میں اور ملا نظام الدین کا جو نصاب ہے درس نظامی کا، اس میں بہت زیادہ کافی حد تک جو ہے وہ فرق پایا جاتا ہے۔ اور آج کل بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو کہ نصاب میں شامل ہیں جو کہ ملا نظام الدین سہالوی کے دور کے اندر نہیں تھی، اور اس کے علاوہ متعدد جو ہے وہ کتابیں جو اس وقت نصاب میں شامل تھیں آج کے دور میں وہ ختم کر دی گئی ہیں، کیونکہ اس ٹائم جو ہے جو تعلیم تھی وہ ایک بوجھل جو ہے وہ ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے نصاب بناتے وقت ایک جو ہے طلباء کی دلچسپیوں کو نہیں دیکھا۔ ملا نظام الدین سے پہلے نصاب کے بنانے سے پہلے جو ہے وہ جو ہے پہلا نصاب تھا، اس سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ترقی دیکھی گئی، کافی جو ہے وہ اسکالرز پیدا ہوئے، کافی فلاسفر پیدا ہوئے۔ ان تمام تبدیلیوں کے باوجود درس نظامی کا نصاب جو ہے وہ آج بھی جمود کا شکار ہے اور زمانے کے بدلتے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے رہا، کیونکہ بیٹا اگر انگریز نے ترقی کی ہے وہ قرآن کو پڑھ کر، اس کے تراجم کو پڑھ کر، اس کی تفاسیر کو پڑھ کر، پھر انگریز نے ترقی کی۔ اب ملا نظام الدین سہالوی سے پہلے جو نصاب لوگ جانتے تھے وہ بڑے بڑے فلاسفر ہوتے تھے، وہ بڑے بڑے تاریخ دان تھے، کیونکہ اس ٹائم منطق کی تعلیم تھی، تاریخ کی تعلیم دی جاتی، ایجادات کی تعلیم دی جاتی، علم پر زور دیا جاتا، گہرے مطالعہ کا طریقہ تھا، درسی کتاب کا طریقہ تھا، تقریری طریقہ تھا۔ اسٹوڈنٹ جو بات اصل میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ نصاب ہمیشہ چلے ٹھیک ہے، صرف و نحو کو وہ دینا چاہیے تھا، گرامر کو، لیکن اتنا زیادہ نہ دیا جاتا کہ اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتا۔ تو اسٹوڈنٹ کی تعداد میں کمی آ گئی، جس سے کیا ہوا، آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ درس نظامی کا جو نصاب ہے وہ جمود کا شکار ہے۔ لیکن اب یہ کہہ سکتے ہیں کئی مدارس کے اندر، کئی یونیورسٹی کے اندر قرآن و حدیث کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، احادیث کو شامل کیا جائے، اقوال کو شامل کیا جائے، فقہ کو شامل کیا جائے، تاریخ کو شامل کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم جو ہے وہ تاریخ میں کتنے جو ہے وہ ہمارے پہ بلندیاں تھیں۔ جابر بن حیان، ابو علی سینا، امام غزالی، یعقوب الکندی، ٹھیک ہے جی، اور جس نے الجبرہ ایجاد کیا تھا، اور اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق، یہ کتنے جو ہے وہ اسکالر تھے، ابن الہیثم تھے، البیرونی تھے، اور بھی بڑے جو ہے وہ فلاسفر ہیں، مفکر ہیں۔ تو لہٰذا تاریخ کو پڑھ کر ہمیں پتہ لگتا ہے، جغرافیہ کو پڑھ کر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ زمین کیسی ہے،
ज़मीन में कौन कौन से लैटीट्यूड हैं, कौन से लॉन्गिट्यूड हैं, कहाँ मौसम कैसा है, कहाँ तरक्की की जा सकती है, किस इलाके में कूच करना चाहिए, कैसे आबादी बढ़ रही है, कैसे वसाइल बढ़ रहे हैं। तो लिहाजा अब जो है हमें ज़रूरत है कि हम जदीद तकाज़ों के हिसाब से जो इससे पहले निसाब होता था उस हिसाब का निसाब लेके आए। आज के लिए स्टूडेंट हमारा यही लेक्चर था। आज का ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।